کون پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ حکیم الامت مولا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور واقعہ نقل فرمایا۔ ایک نوجوان انتہائی شرابی کباب میں ڈوبا ہوا، تو موت تو جوان کو بھی آتی ہے نا۔ ہم اس انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ داڑھی میں بال سفید ہو جائیں، پھر عمرہ کریں گے، پھر حج کریں گے، پھر تبلیغ میں جائیں گے، پھر یہ کام کریں گے۔ وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا بس تمہارے گنے ہوئے۔ اب اس نے اپنے جو تھے شاید والد صاحب ہوں یا بھائی ہوں، ان کو جمع کر کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری کوئی نیکی نہیں ہے، میری کوئی نیکی نہیں ہے، البتہ میں نے ایک بات سنی ہے، وہ یہ کہ اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی، سفید بالوں سے حیا آتی، اور میرے بال بھی سفید نہیں ہیں، میرے بال بھی سفید نہیں، کالے ہیں، بال بھی سفید نہیں، کالے ہیں۔ تم ایسا کر لو کہ جب میں مر جاؤں دفن کرنے لگ جاؤ تو یہاں آٹا مل لو تاکہ میرے بال کچھ سفید تو ہو جائیں، داڑھی میں اور سر کے بالوں میں آٹا مل لو، سفید ہو جائے۔ ممکن ہے اس بنیاد پر اللہ کو رحم آ جائے، ورنہ میری کوئی نیکی نہیں ہے۔ اصل تو اندر خوف ہے نا، اندر تو یہ کیا چیز اس کو مجبور کر رہا ہے یہ کرنے پر؟ وہ خوف ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے جوانی میں انسان گناہ تو کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پہلے وہ نقل کر لوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عادت کے لیے تشریف لے گئے، نوجوان کی عادت کے لیے، وہ آخری حالت ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیف تجدک، کیا پوزیشن ہے، کیا محسوس کرتے ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کی رحمت سے امید ہے اور اپنے گناہوں کا خوف ہے، کہیں آگے جو پکڑا نہ جاؤں۔ اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو خوف ہے کہ قبر کی زندگی حشر میں، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے، اللہ امید ہے فضل فرما لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے وفات کے وقت یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، اپنے اعمال کی وجہ سے خوف ہو اور اللہ کی رحمت سے امید ہو، تو جو خوف ہے اللہ اس کو دور فرماتے ہیں، جو امید ہے وہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، وہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ تو اصل میں یہ جو کہہ رہا تھا کہ داڑھی کو، میرے بالوں کو آٹا لگاؤ، وہ کیا تھا؟ اندر خوف ہے نا، خوف، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے میں فرمایا علیک باتقاء اللہ، وہ خوف اندر مارا جا رہا تھا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں مر جاؤں تو پھر یہ کر لو کہ داڑھی میں، سر کے بالوں میں آٹا لگا لو تاکہ سفید ہو، اللہ تعالیٰ کو کچھ حیا آ جائے، ممکن ہے اس کی وجہ سے مجھے معاف کر، ورنہ میرے اعمال ایسا نہیں ہے، پکڑا جاؤں بہت خیر، میری خیر نہیں ہے۔ وفات کے بعد کسی نے خواب دیکھا، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ محض اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس لیے ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ بعض حضرات کہتے ہیں نا اندر ٹھیک ہونا چاہیے، داڑھی میں کیا رکھا ہوا ہے، پگڑی میں کیا رکھا ہے، یہ کرتے میں کیا رکھا ہے، اور سب کچھ رکھا ہے، بہت کچھ رکھا ہوا، کہ یہ مشابہت بھی بہت کام دیتی ہے، حنین سے واپس تشریف لا رہے ہیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا پڑاؤ ہے، ٹائم تو ختم ہو گیا، بس اس کو واقعہ ختم کر دیتا ہوں۔ تو خیر میں حدیث یہ تھی، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر آپ نے مت چھوڑنا ہے۔ دل میں خیال ہے حج کر لوں، عمرہ کر لوں، وہاں نہیں جا سکتے، مسجد میں تو آ جاؤ، مسجد میں آؤ نماز کے لیے۔ دل میں خیال ہے میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر لوں، اتنا نہیں کر سکتے، 1 روپیہ 10 روپیہ تو دے دو۔ دل میں خیال ہے کہ میں اب جو ہے کوئی ایک گناہ بھی نہیں، میں تو تہجد پڑھ لوں گا، سب کچھ کر لوں گا، ذرا پہلے میرے 4 مہینے لگ جائیں، تبلیغ کے لیے سال لگ جائے، فی الحال جو گنجائش، سال میں نہیں جاؤ، 4 مہینے، 3 دن کے لیے جاؤ یا 1 دن کے لیے، شب جمعے کے لیے جاؤ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔